اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو یقیناً ہر چیز کا تنہا مالک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا واقعہ ہے یہ اصحاب کہف کے متعلق ہے، تو یہ بہت زبردست اور یقیناً دلوں میں ایمان کی شمع کو روشن کرنے کا کام کرے گا۔ یہ تاریخی اور قرآنی سچے واقعات ہیں، ان کو سنیں، یقیناً ان میں ہمارے لیے بہت کچھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز ایسی بیان نہیں کی جو ہمارے متعلق نہ ہو۔ اصل میں اس واقعے کی بنیاد اور اس کی وجہ کیا بنی، حافظ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس صورت کا شان نزول یہ نقل کیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے دو آدمی مدینہ منورہ کے یہودی علماء کے پاس یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجے کہ تورات اور انجیل کے یہ علماء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہودی علماء نے ان سے کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوالات کیجئے، اگر وہ ان کا جواب صحیح دے دیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا نبوت کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ اور پہلا ان کا سوال یہی تھا کہ ان نوجوانوں کا وہ عجیب واقعہ بیان کریں جو کسی زمانے میں شرک سے بچنے کے لیے اپنے شہر سے نکل کر کسی غار میں چھپ گئے تھے، اور دوسرا اس شخص کا حال بتائیں جس نے مشرق سے مغرب تک کا پوری دنیا کا سفر کیا، اور تیسرے ان سے پوچھیں کہ روح کی کیا حقیقت ہے۔ چنانچہ یہ دونوں شخص مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی برادری کے لوگوں کو ساتھ لے کر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ 3 سوالات پوچھے۔ تو سورہ کہف میں 2 سوالات کے جوابات ہیں، یعنی پہلے 2 سوالات کے جوابات میں یہ صورت نازل ہوئی جس میں غار میں چھپنے والے نوجوانوں کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ انہی کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں۔ اصحاب کہف کے معنی ہوئے غار والے، اور اسی غار کے نام پر سورت کو سورۃ الکہف کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اسی سورت میں حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بھی بیان ہوا، اور اسی سورۃ الکہف کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان ہوا ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو صرف اصحاب کہف کے متعلق ہی بیان کروں گا۔ ان حضرات کے واقعے کا خلاصہ قرآن کریم کے بیان کے مطابق یہ ہے کہ کچھ نوجوان تھے جو ایک مشرک بادشاہ کے عہد حکومت میں توحید کے قائل تھے۔ بادشاہ نے ان کو توحید پر ایمان رکھنے کی بنا پر پریشان کیا، تو یہ حضرات شہر سے نکل کر ایک غار میں چھپ گئے تھے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر گہری نیند طاری فرما دی، اور یہ 309 سال تک اسی غار میں پڑے سوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی نیند کے دوران اپنی قدرت کاملہ سے ان کی زندگی کو بھی سلامت رکھا، اور ان کے جسم بھی گلنے سڑنے سے محفوظ رہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد تاریخ ہمیں کیا بیان کرتی ہے، قرآن پاک ہمیں کیا کہتا ہے۔ 309 سال بعد ان کی آنکھ کھلی تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی لمبی مدت تک سوتے رہے ہیں۔ لہٰذا ان کو بھوک محسوس ہوئی تو اپنے میں سے ایک صاحب کو کچھ کھانا خرید کر لانے کے لیے شہر بھیجا، اور یہ ہدایت کی کہ احتیاط کے ساتھ شہر میں جائیں تاکہ ظالم بادشاہ کو پتہ نہ چل سکے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان 300 سال کے عرصے میں وہ ظالم بادشاہ مر کھپ گیا تھا، اور اس کی بجائے ایک نیک اور صحیح العقیدہ شخص بادشاہ بن چکا تھا۔ یہ صاحب جب شہر میں پہنچے تو کھانا خریدنے کے لیے وہی پرانا سکہ پیش کیا جو 300 سال پہلے اس ملک میں چلا کرتا تھا۔ دکاندار نے وہ پرانا سکہ دیکھا تو اسی طرح یہ بات سامنے آئی کہ یہ حضرت صدیوں تک سوتے رہے تھے۔ بادشاہ وقت کو جب پتا چلا تو اس نے ان لوگوں کو بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ اپنے پاس بلایا، اور بالآخر جب ان حضرات کی وفات ہوئی تو ان کی یادگار میں ایک مسجد تعمیر کی۔
عیسائیوں کے یہاں یہ واقعہ 7 سونے والوں کے نام سے مشہور ہے، اور معروف مورخ ایڈورڈ گیبن نے اپنی مشہور کتاب زوال و سقوط سلطنت روم میں یہ بیان کیا ہے کہ وہ ظالم بادشاہ ڈوسیس تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں پر ظلم ڈھانے میں بہت مشہور تھا، اور یہ واقعہ ترکی کے شہر افسس میں پیش آیا تھا جس بادشاہ کے زمانے میں یہ حضرات بیدار ہوئے۔ گیبن کے بیان کے مطابق وہ تھیوڈوسیس تھا۔ مسلمان مورخین اور مفسرین نے بھی اس سے ملتی جلتی تفصیلات بیان فرمائی ہے، اور بادشاہ دقیانوس ذکر کیا ہے۔ ہمارے دور کے بعض محققین کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ اردن کے شہر عمان کے قریب پیش آیا تھا، جہاں ایک غار میں کچھ لاشیں اب تک موجود ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی بات اتنی مستند نہیں ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جا سکے۔ قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ وہ کسی واقعے کی اتنی ہی تفصیل بیان فرماتا ہے جو فائدہ مند ہو، اس سے زیادہ تفصیلات میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان اصحاب کو اصحاب الکہف غار والے کہنے کی وجہ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے غار میں پناہ لی تھی، لیکن ان کو رقیم والے کیوں کہتے ہیں اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف رائے ہیں۔ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ رقیم اس غار کے نیچے والی وادی کا نام ہے، بعض کہتے ہیں کہ رقیم تختی پر لکھے ہوئے کتبے کو کہتے ہیں، اور ان حضرات کے انتقال کے بعد ان کے نام ایک کتبے کی صورت میں لکھوا دیے گئے تھے، اس لیے ان کو اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان نوجوانوں کے بارے میں سوال کیا تھا، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کا واقعہ بڑا عجیب ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انہی کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے پیش نظر یہ واقعہ کوئی بہت عجیب نہیں ہے، کیونکہ اس کی قدرت کے کرشمے تو بے شمار ہیں۔ بے شک اور کانوں پر تھپکی دینا عربی کا ایک محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ گہری نیند طاری کر دینا۔ وجہ یہ تھی کہ نیند کے شروع میں کان آوازیں سنتے رہتے ہیں، اور ان کا سننا اسی وقت بند ہوتا ہے جب نیند گہری ہو گئی ہو، اور جب یہ لوگ بیدار ہوئے اور آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ وہ کتنی دیر سوئے ہیں تو اسی کی طرف اشارہ ہے۔ ابن کثیر کی ایک روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بادشاہ کو ان کے عقیدے کا پتہ لگا تو اس نے انہیں اپنے دربار میں طلب کر لیا اور ان سے ان کے عقیدے کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے بڑی بے باکی سے توحید کا عقیدہ بیان کیا۔ اور قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ اس غار کا یعنی جس میں اصحاب کہف نے 309 سال گزارے، تو اس غار کا محل وقوع کچھ ایسا تھا کہ اس میں دھوپ نہیں آتی تھی۔ طلوع آفتاب کے وقت سورج اس کے دائیں جانب ہٹ کر نکل جاتا تھا اور غروب کے وقت بائیں جانب، اور اسی طرح یہ لوگ دھوپ کی تپش سے بھی محفوظ رہے، اور اس سے ان کے جسم اور کپڑے بھی خراب نہیں ہوئے اور دھوپ بھی حاصل ہوتے رہے۔ یعنی ان لوگوں کا عرصے تک سوتے رہنا اور دھوپ سے محفوظ والوں پر نیند کی جو علامتیں دیکھنے والوں کو نہیں ہوں۔ اور اصل میں جب وہ اٹھے اپنی نیند سے بیدار ہوئے 309 سال کے بعد، لیکن انہیں تو یہ تھا کہ شاید ہم تھوڑی ہی دیر کے لیے لیٹے ہیں، تو جب وہ اٹھے انہیں بھوک لگی تو ان حضرات کو یہ فکر ہوئی کہ ہم حلال کھانا کھائیں۔ اس کی وجہ یہ کہ جس بادشاہ کے دور میں انہوں نے اس غار میں پناہ لی تھی وہ بت پرستوں کا شہر تھا، اسی لیے انہوں نے جانے والے کو یہ تاکید کی کہ وہ ایسی جگہ سے کھانا لائے جہاں حلال کھانا میسر ہو، اور دوسرا انہیں یہ فکر تھی کہ کہیں کسی کو ان کے غار میں چھپنے کا پتہ نہ لگ جائے، اس لیے جانے والے کو دوسری تاکید یہ کی کہ ہوشیاری سے جا کر کھانا لائے۔ جب وہ صاحب جن کا نام بعض روایتوں میں تملیحہ بتایا گیا ہے کھانا لینے کے لیے شہر پہنچے، اور اس نے دکاندار کو وہ سکہ پیش کیا جو 300 سال پرانا تھا اور اس پر پرانے بادشاہ کی علامتیں تھیں، تو دکاندار بڑا حیران ہوا اور ان کو لے کر اس وقت کے بادشاہ کے پاس پہنچا، چونکہ وہ بادشاہ نیک تھا اور اس نے یہ قصہ سن رکھا تھا کہ کچھ نوجوان دقیانوس کے ظلم سے تنگ آ کر کہیں غائب ہو گئے تھے، اور اس نے معاملے کی مزید تحقیق کی تو پتا چلا یہ وہی نوجوان ہے، تو اس پر بادشاہ نے ان کا خوب اکرام کیا،
لیکن یہ حضرات دوبارہ اسی غار میں چلے گئے اور وہیں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات عطا کی۔ ان اصحاب کہف کا اتنی لمبی مدت تک سوتے رہنا اور پھر زندہ جاگ اٹھنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی واضح دلیل تھی، اور اس واقعے کو دیکھ کر ہر شخص بآسانی اس نتیجے پر پہنچ سکتا تھا کہ جو ذات اتنے عرصے تک سونے کے بعد ان نوجوانوں کو زندہ اٹھا سکتی ہے، یقیناً وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمام انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ اس وقت کا بادشاہ تو قیامت اور آخرت پر ایمان رکھتا تھا، لیکن کچھ لوگ آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے تھے، اور بادشاہ نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی ایسا واقعہ دکھا دے جس سے آخرت پر ان کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان نوجوانوں کو جگا کر اپنی قدرت کا یہ کرشمہ دکھا دیا۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ حضرات جاگنے کے بعد جلد ہی اسی غار میں وفات پا گئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ کرشمہ سامنے آیا کہ جن نوجوانوں کو کبھی اس شہر میں اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، اب اسی شہر میں ان کی ایسی عزت ہوئی کہ لوگ ان کی یادگار میں کوئی عمارت بنانے کی فکر میں پڑ گئے، اور آخرکار جن لوگوں کو اقتدار حاصل تھا انہوں نے یہ طے کیا کہ جس غار میں ان کی وفات ہوئی ہے اس پر ایک مسجد بنا دیں، اور واضح رہے کہ امان کے پاس جو غار دریافت ہوا ہے اس میں کھدائی کرنے سے غار کے اوپر بنی ہوئی ایک مسجد بھی برآمد ہوئی ہے۔ یہاں پر یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ ان کی وفات کی جگہ پر مسجد بنانے کی یہ تجویز اس زمانے کے اصحاب اقتدار نے دی تھی۔ قرآن پاک کی سورہ کہف کی یہ آیات ہمیں مستقل سبق دے رہی ہیں کہ جس معاملے میں انسان کا کوئی عملی مسئلہ موقوف نہ ہو اس کے بارے میں اصحاب کہف کے واقعے میں اصل سبق لینے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کس طرح ناموافق حالات میں حق پر ثابت قدم رہنے کا مظاہرہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی مدد فرمائی۔ اور دوسرا، جس طرح میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے، تو جو اللہ زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کر سکتا ہے اس کی وجہ کہ وہ ہمارا خالق ہے، اور پورا قرآن پاک اس طرح کے واقعات سے بھرا ہوا ہے جن میں ہمارے لیے بہت سبق آموز واقعات ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی بہنوں اور بچوں، کوشش کیا کریں کہ قرآن پاک کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں اور اپنے دلوں کو ایمان کی روشنی سے مالا مال کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔